بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنی شرکت کے تیسرے روز بھی انتہائی مصروف دن گزارا۔ انہوں نے دن کے آغاز پر چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی سربراہی میں منعقدہ عالمی ترقیاتی اقدام GDI کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر چینی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات اور غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں شریک سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد وہ اقوام متحدہ اور برازیل کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والی اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ سے خطاب کے لیے بھی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کاربن گیسز کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے برابر، لیکن وہ اس سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ متبادل توانائی اور شجرکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے، مگر قرضوں پر قرض مسئلے کا حل نہیں۔ عالمی برادری ماحولیاتی تحفظ کے لیے مالی معاونت فراہم کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایسے وقت میں یہاں مخاطب ہیں جب پاکستان کو مانسون کی شدید بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی صورتحال درپیش ہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور ماہرین ماحولیات نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ ایکشن کی ضرورت ہے۔ برازیل کے صدر لوئس ڈی سلوا نے کہا کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے ذمہ دار ملک صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کے حوالے سے جامع اقدامات کرنے چاہئیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا ون ڈر لین نے کہا کہ یورپی یونین نے گرین توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے کرۂ ارض پر زندگی کو خطرات درپیش ہیں۔ وزیر اعظم نے اجلاس کی سائیڈ لائن میں ہونے والی اپنی ملاقاتوں میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا ڈیسانائکے سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان موجودہ خیر سگالی پر مبنی تعلقات پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں اعلیٰ سطح کے تبادلے اور دو طرفہ تجارت، تعلیمی تعاون اور دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ ملاقات میں مختلف علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں گرم جوشی سے ملاقات کی اور پاکستان بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے باہمی اعتماد اور علاقائی تعاون و ترقی جیسے مشترکہ مقاصد پر مبنی پاکستان بنگلہ دیش تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا، جبکہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر نے باہمی سفارتی تعلقات کی بہتری میں پاکستان کے کردار کو خوشائند قرار دیتے ہوئے باہمی تجارت اور ثقافتی تعلقات کو بہتر کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دریں اثنا وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے 2022 کے سیلاب کے بعد قابل ذکر امدادی کارروائیوں کو یاد کرتے ہوئے حالیہ سیلاب کے بعد بھی دی جانے والی امداد کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں پولیو کے تدارک، قوت مدافعت اور غذائی معیار میں اضافہ اور معاشی شمولیت کے لیے حکومتی اقدامات میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سہیل شہریار، پاک تخت نیوز۔